کلاس سیکنڈ اردو کا سبق ایوب عباسی ہے، مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ عبارت ہے وہ موجود تھے تو ان کی مثال نعیم فطرت کی تھی، مثلاً ہوا پانی روشنی جو اس درجہ عام و ارزاں ہیں کہ ان کی طرف توجہ مائل نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے کسی میں کہیں سے کوئی فرق آ جائے تو پھر دیکھیے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہی ناقابل التفات چیزیں کیسی نعمتیں بن جاتی ہیں۔ اس کا سیاق و سباق ہے شخصی خاکوں کا مجموعہ گنج ہائے گراں مایہ میں شامل۔ شخصی خاکہ بعنوان ایوب عباسی مصنف، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بہترین پروووسٹ محمد ایوب عباسی کی شخصی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان کی معمولی شکل و صورت، ان کا جذبہ خدمت خلق، دوستوں کی خوشی میں اور غم میں برابر شریک ہونا، اور ان کا گھر طلبہ کے لیے درجہ سوم کے مسافر خانے کی طرح بنا رہنا قابل ذکر پہلو ہیں۔ مصنف نے ایوب عباسی سے اپنے دوستانہ مراسم، ہر قسم کے لوگوں سے کام لینے کی صلاحیت، دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنے کی خوبی، اور بیماری، موت اور تجہیز و تکفین کی المناک صورتحال بیان کی ہے۔ یہ عبارت سبق کے ابتدائی حصے سے لی گئی ہے۔ عبارت تشریح طلب عبارت میں خاکہ نگار نے ایک انتہائی مخلص، محنتی اور خادم خلق دوست محمد ایوب عباسی کی ذات کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ قدرتی اشیاء کی مثال سے انسانوں کی بستی یعنی اس دنیا میں نادر ہستیوں موجودگی کے ثمرات کا تذکرہ خوش اسلوبی سے کیا گیا ہے۔ گوشت پوست سے بنا بندہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم قدر نہیں جانتے، مگر جب وہ ملک عدم کو رخت سفر باندھتا ہے تو نایاب محسوس ہوتا ہے۔ احساسات کے اس وادی پرخار سے حساس انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ مصنف تعریف کرتے ہیں کہ ایوب عباسی موجود تھے تو ان کی مثال قدرتی نعمات کی سی تھی، مثلاً ہوا پانی روشنی جو اس قدر عام اور سب کے لیے میسر ہیں کہ ان کی طرف توجہ مائل نہیں ہوتی۔ حیات انسانی کی بہت بڑی نفسیاتی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان جو چیزیں بغیر کسی زحمت کے انسان کو مل جائیں وہ ان کی قدر نہیں جانتا۔ نظام فطرت سے ایسی اشیاء کو مثال طور پر پیش کیا گیا جو ہمیں عام طور پر میسر ہوتی ہیں۔ ہوا پانی روشنی ہمیں اس تواتر سے میسر ہوں تو ناقابل توجہ قرار پاتی ہیں۔ ان میں سے کسی میں کہیں سے کوئی فرق آ جائے تو پھر دیکھیے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہی ناقابل توجہ چیزیں کیسی نعمتیں بن جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قدرتی اشیاء میسر ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مگر جب ان میں کمی ہو تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانی کی مثال لے لیتے ہیں، اگر یہ بارش کی صورت میں نہ برسے تو خشک سالی اور قحط کا سماں ہوتا ہے۔ اگر زیر زمین پانی آلودہ ہو تو بیماریاں پھیلاتا ہے۔ دریا خشک ہو جائیں تو فصلیں نہیں اگتی۔ ہوا کے بغیر نظام تنفس ناکارہ ہو جاتا ہے۔ روشنی کے بنا بھی کاروان حیات کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ محمد ایوب عباسی کی مثال نعیم فطرت کی تھی۔ وہ جون پور میں پیدا ہوئے۔ مصنف کے بچپن کے دوست ہم جماعت تھے۔ علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ہاسٹل کے منتظم میں اعلیٰ بنے۔ وہ دوستوں میں موجود تھے تو ان کی دوری یا کمی کا کسی کو احساس نہ ہوتا تھا۔ وہ دنیا سے گزر گئے تو حلقہ احباب کے لیے محرومیوں سے بھری اداسی چھوڑ گئے۔ ان کی وفات سے ایک خلا پیدا ہو گیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کی موجودگی دوستوں کے لیے نعمت تھی، اس لیے ان کے وفات سے سب لوگ افسردہ ہو گئے۔ ایوب عباسی کو خوش شکل اور خوش لباس آدمی نہ تھے، مگر ان کا دل محبت کے نور سے لبریز تھا۔ ان کا حسن سلوک اپنی مثال آپ تھا۔ انہوں نے اپنی شخصی خوبیوں کے باعث سب کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ جس طرح قدرتی نعمات کی ارزانی عدم التفات کا سبب بنتی ہے، اسی طرح ایوب عباسی کی خوش خلقی اور ملنساری کے باعث ان کی زندگی میں انہیں عام نہ سمجھا گیا۔ دوست احباب اپنی ناکامیوں کے الزام بھی ان کے سر موڑ دیتے تھے، ان سے ہر طرح کا کام کراتے مگر قدر نہ کرتے تھے۔ مصنف اس امر اعتراف کرتے ہیں کہ خود انہوں نے، ڈاکٹر عباد الرحمن نے، مولانا ابو بکر نے اور تمام دوستوں نے ایوب عباسی کی کمی ان کے وفات کے بعد شدت سے محسوس کی۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے بہت بڑی خدائی نعمت چھن گئی ہو، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔